اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے حضرت صلی علیہ السلام کا قصہ سناؤں گی، جس کا ذکر قرآن پاک کی سورۃ الاعراف میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت صلی علیہ السلام کا تعلق حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے تھا۔ آپ علیہ السلام عرب کے ایک مشہور قبیلہ سمود میں سے تھے۔ اللہ پاک نے اس قوم کو بڑی صلاحیتیں عطا کی تھیں۔ وہ پہاڑوں کو تراش کر شاندار محل بناتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں بیٹے، باغات اور چشموں جیسی بہترین نعمتوں سے نوازا تھا۔ قوم سمود نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان عظیم نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنے اور اس کی عبادت کرنے کی بجائے کفر، شرک اور سرکشی کا رستہ اختیار کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قوم سمود کو سیدھا رستہ دکھانے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی۔ قوم سمود نے حضرت صلی اللہ علیہ السلام کی مخالفت کی اور انہیں دعوت توحید کو ماننے سے انکار کر دیا۔ قوم سمود نے حضرت صلی اللہ علیہ السلام سے ایک ایسا مطالبہ کیا جس کا پورا ہونا ناممکن نظر آ رہا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اگر تم اللہ کے سچے رسول ہو تو کوئی نشانی لے کے آؤ۔ ان کا مطالبہ تھا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے پہاڑ سے ایک زندہ اونٹنی نکلے جو بچہ پیدا کرے، تبھی وہ حضرت صلی اللہ علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ السلام نے اللہ پاک سے مدد مانگی، دعا کی اور اللہ پاک نے انہیں یہ معجزہ عطا فرمایا۔ اسی طرح اللہ پاک نے ان لوگوں کے سامنے اس مطالبے کو پورا کر دکھایا۔ پہاڑ سے ایک زندہ اونٹنی نکل آئی، جسے قرآن حکیم نے اللہ کی اونٹنی کہا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ السلام نے قوم کو خبردار کیا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تم اس سے کوئی نقصان نہ پہنچانا۔ اگر تم نے اس اونٹنی کو نقصان پہنچایا اور تم پر اللہ کا سخت عذاب آ جائے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دن قوم اور ان کے جانور پانی پئیں گے اور ایک دن اللہ کی اونٹنی پانی پیے گی۔ قوم کے لوگ اللہ کی اونٹنی کو کچھ دن برداشت کرتے رہے، لیکن پھر انہیں کافروں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس سے ہلاک کیا جائے۔ ایک بہت ہی برے آدمی نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ لیں۔ اونٹنی چیختی ہوئی زمین پر گر پڑی اور مر گئی۔ اونٹنی کا بچہ یہ منظر دیکھ کر گھبرا گیا اور بھاگ کر پہاڑ پر چڑھ گیا، پھر وہ چیختا ہوا پہاڑ میں غائب ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ السلام نے قوم سے فرمایا کہ تمہارے لیے 3 دن کی مہلت ہے۔ 3 دن بعد اللہ کا عذاب ایک بہت تیز آواز اور زلزلے کی صورت میں آیا، جس نے تمام کافروں کو ہلاک کر دیا۔ اپنی طاقت پر غرور کرنے والے یہ لوگ اپنے گھروں میں انتہائی بے بسی کی حالت میں مردہ پائے گئے۔ قوم سمود کے وہ خوبصورت گھر، عالی شان محلات، جن پر انہیں بہت زیادہ ناز اور گھمنڈ تھا، جس کے عذاب سے کھنڈرات اور ویران بن گئے، اور اسی طرح یہ بستی بالکل تباہ ہو گئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت اور فضل سے حضرت صلی اللہ علیہ السلام اور ان کے ساتھ تمام اہل ایمان کو عذاب سے بچا لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ السلام نے اپنی ہلاک ہونے والی قوم پر افسوس کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچائے اور تمہاری بھلائی چاہی تھی، لیکن تم بھلائی چاہنے والوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ ناظرین، اس قصے سے حاصل ہونے والے سبق اس سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے، رسول علیہ السلام کی تعلیمات کو جھٹلانے، اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کی قدر نہ کرنے والے اللہ کے غضب اور عذاب کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ایسے لوگوں کے برے انجام سے عبرت حاصل کریں، اور کبھی ہمیں غرور نہیں کرنا چاہیے، کبھی اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں کرنا چاہیے، ہمیں زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے زیادہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔